آج شو کے آغاز میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈمی میوزیم سے آئے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے وفاقی وزیر مراد سعید۔ جناب آفتاب صاحب بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے مجھے خان صاحب کے ساتھ یہاں پہ بلایا ہے۔ اس ملک کی ترقی کا ضامن واحد ایک شخص ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ سکندر سے شروع ہوں گے نواب شریف تک، اس قوم کو کیا دیا ہے کسی نے، لیکن دیا ہے تو صرف میرے خان صاحب نے دیا ہے اور کسی نے نہیں دیا ہے۔ یہ دو شیشیاں ادھر دینا۔ یہ کون ہے؟ یہ آپ کے ڈیسیڈنٹس ہیں۔ اور یہ تو زرداری کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ جو ایک پھٹا صاحب دیکھ رہے ہیں نا جی، اس پھٹے کے اوپر عوام بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس حکمران یا لیڈر کسی بھی پارٹی قطع نظر اس سے کہ اس کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں، اس کا تعلق کس سے ہے، اس کے ایک ڈیسیڈنٹس ہیں جو ایک طرح سے ہائیڈ پارک میں ہم نے بٹھائے ہوئے ہیں۔ جی اٹس اے سمبل، کیونکہ ہمارے شو میں بہت کچھ سمبولک چلتا ہے۔ جی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے 5 سال محنت کر کے غور و خوض کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اچھا یہ سمبل تو اس چیز کا تھا، ہم اسے یہ سمجھتے رہے۔ تو ہم تھوڑا تھوڑا ساتھ کلیئر کرتے رہتے ہیں۔ جی ہاں، سب سمجھ آ گئی؟ بالکل سمجھ آ گئی ہے۔ تھانوں ووٹ دیتا میں خان صاحب، تھینک یو سو مچ۔ تسی کی سیتا ہے یار ان کو بھی میرے ریلیف پیکج جو دیا ہے وہ اس کا ہی بتا دے کم از کم۔ اس کا ان پہ اطلاق نہیں ہوتا۔ وہ دیکھیں نا، یہ امیر لوگ بھی بیٹھے ہیں، یہ جو سامنے ہے اچھا، یہ بڑا امیر آدمی ہے۔ امیروں کے تو خلاف ہوں آفتاب میں، پتہ آپ کو کیوں خلاف ہیں آپ؟ اے یار یہ کرپٹ ہوتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، ناٹ نیسسریلی۔ امیر ہونا کوئی جرم نہیں ہے، بائی ہک اور بائی کروک امیر ہونا جرم ہے۔ اچھا، تو اس لیے کچھ لوگ صاف ستھرے بھی ہوتے ہیں۔ آپ کی حکومت نے بزنس کے ماحول کو اس قدر مشکل کر دیا ہے کہ لوگ بزنس سے بھاگ رہے ہیں، ایک چیز۔ دوسری بدقسمتی اس ملک کی، اس خطے کی، اس قرے کی اور آپ کی کووڈ-19، وہ پچھلے 1.5 سال حذف کرنے پڑیں گے ملکی تاریخ سے، اسپیشلی اقتصادی تاریخ سے۔ تو اس لیے یہ مسائل موجود ہیں۔ آپ کے بھائی کی کووڈ-19 میں پرفارمنس پوری دنیا میں سرائی گئی ہے۔ آپ کی پرفارمنس تھی یا کووڈ-19 میں یا 92 میں؟ اس لیے بلایا گیا ہمیں۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں 92 میں آپ کی پرفارمنس کم تھی کیا؟ وہ اچھی تھی، لیکن یہ جس طریقے سے کہا گیا نا، جی سبحان اللہ، 92 میں ورلڈ کپ جیتا ہے، کووڈ میں آپ نے پرفارمنس یہ بھی ورلڈ کپ ہی جیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور میرے ساتھ کوئی بحث کر لے، ایون عمران خان خود بحث کر کے دیکھ لے کہ بطور پلیئر اس کی سب سے اچھی پرفارمنس ورلڈ کپ 92 میں رہی ہے، بے شک، کیونکہ اس نے اپنے نروز پہ قابو رکھا، جیسے آج کل رکھا ہوا ہے نا۔ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ بساط آلموسٹ الٹ چکی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اوے آفتاب، اس کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ وہ جو ہاتھ میں سیویاں پکڑ کے گیٹ نمبر 4 کے باہر کھڑے تھے نا، وہ بہت مایوس ہو گئے ہیں۔ ان کے ساتھ آگے جو ہونے والا ہے نا، میں سوچتا ہوں میری ہنسی نکل جاتی ہے۔ لیکن خان صاحب، ایک نوشتہ دیوار ہوتا ہے، وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، آپ کی اطلاعات کچھ اور ہیں۔ آپ کو پتا ہے نا، آخری وقت تک نواز شریف کے کیمپ سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، ایوری تھنگ انڈر کنٹرول، ہاں جی، ایوری تھنگ انڈر کنٹرول۔ تو بظاہر دیکھا جائے تو ان کی 2 ایڈوانٹیجز ہیں۔ ایک یہ کہ عمران خان تمام تر مسائل کے باوجود، انتہائی نااہل ٹیم کے باوجود، نیٹ اینڈ کلین آدمی کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ دوسری ایڈوانٹیج یہ ہے، اور ہو سکتا ہے میرے ساتھ آپ اتفاق نہ کریں، اکثریت ہو سکتا ہے اتفاق نہ کرے، کہ بظاہر کوئی اور چوائس نظر نہیں آتی جناب۔ یعنی جنہیں آپ معطوب قرار دیتے رہے پچھلے 3.5 سال، اب انہی کی واپسی کی باتیں۔ زیادہ زیادہ کیا ہے، آپ 2 بھائیوں کو لڑا لیں گے آپس میں، پھر بھائی تو دونوں ایک ہی ہے نا، ایک ہی جسم کے 2 حصے ہیں۔ جی جی، دونوں کی تاریخ، دونوں کی سیاست، دونوں کی جمہوریت، دونوں کا جغرافیہ، واہ، وہ سارے کا سارا ایک جیسا ہے۔ اور دونوں کے کیسز نیب میں پڑے ہوئے ہیں۔ دونوں کے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ جس پہ دست شفقت رکھ لیں وہ دودھ کا دھلا ہو جائے، اور جسے آپ نہ چاہیں وہ معطوب ہی رہے بیچارہ، چاہے لندن بیٹھا رہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ البتہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان کے دور میں ملک نے لویسٹ ایب دیکھی ہے، لویسٹ ایب آف اکانومی، لویسٹ ایب آف مورال بھی بہت ڈاؤن رہا ہے ہمارا، اور اس کی اگین وجہ یہ نہیں ہے کووڈ-19 تھا۔ یہ بھائی صاحب جو بزنس کرتے ہیں، میری ان سے بات ہو رہی تھی، اب انہوں نے جتنے مسائل بیان کیے ماں سوائے ایک کے، باقی سب کے سب اوئنگ ٹو کووڈ-19 تھے۔ وہ کیا سر؟ وہ یہ کہ گاڑیوں کا بزنس کرتے ہیں، گاڑیاں امپورٹ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اتنی ہیوی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ لوگوں کی قوت خرید ہی نہیں رہی۔ اب اس میں نقصان ان کا ہے، فائدہ ملک کا ہے۔ دیکھیں نا، آپ کا بیلنس مینٹین ہو رہا ہے کہ آپ امپورٹ کم کریں
تاکہ آپ کی گرین کرنسی فورن ایکسچینج بچا رہے. لیکن اس میں اگین کوئی شک نہیں کہ وہ کیا ہے ہٹ مین, کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ. جی کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین میں جو نقشہ اس بندے نے بیان کیا ہے منون وہی کچھ آج پاکستان میں ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو اس اتنی بڑی قدرتی چراگاہ میں کھلا چھوڑ دیا گیا ہے؟ پاکستان کے لیے جگہ جگہ بوبی ٹریپس لگا دیے گئے ہیں. وہ کی ہوندے نے بڑا جا نا نہیں یہ ہوندا کی ہسو نا, یہ بامز ہوتے ہیں, چھوٹی سی چیز جیسے ایک چھوٹا سا چوہا پڑا ہے اور اس کا کنیکشن کسی بام کے ساتھ ہے, کوئی بچہ کھلونے کو اٹھائے گا تو بام بلاسٹ ہو جائے گا. ان کو بوبی ٹریپ کہتے ہیں. وہ پڑے ہوئے ہیں, آپ کا ڈالر ایک دم اوپر, اب تو خیر 5 روپے نیچے آ گیا ہے, شوٹ اپ کیا ہے, پھر کرے گا. پتہ نہیں کتنی جعلی کرنسی آپ کے ملک میں چل رہی ہے. لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ کوئی چیز سمجھائے نا تو آج سمجھا دیا اگلے دن بھول جاتے ہیں. اچھا تم بتاؤ, ایک چیز بتاؤ, میں ابھی کرنے کو تیار ہوں. چلے میں ایک گزارش کرتا ہوں, پلیز اس پہ عمل درآمد کر لیں. آپ کے ملک سے آدھی کرپشن ختم ہو جائے گی. کیسے جی؟ 5000 روپے کا نوٹ بند کر دیں. آج اوور نائٹ اعلان کر دیں کہ اگلے مہینے کے اندر اندر جس کے پاس ہے دے دے, ریٹرن کر دے. جو آئے گا ریٹرن کرنے وہ ساتھ بتائے گا بھی کہ بھائی میں نے کہاں سے کمایا. اگر نہیں بتائے گا تو اس کا ضائع ہو جائے گا. اس کا ضائع ہوگا تو کس کو فائدہ ہوگا؟ گورنمنٹ کو. یہ کیوں نہیں کرتے؟ واہ واہ کر رہے ہیں, آپ صبح تک بھول چکے ہوں گے. کوئی کسی کو 5000 کا نوٹ تھا نہیں. 5000 کے نوٹ بند کرنے سے آپ کا خیال ہے کہ اکانومی جو ہے وہ, میں کہتا ہوں اتنا فائدہ ہوگا. اور یہ میں ہی نہیں کہہ رہا, بڑے بڑے ماہر اقتصادیات کہتے ہیں. جی آپ کو پتا ہے کہ اتنی گرمی میں کتنی سٹرگل کر کے ووٹ ڈالے ان لوگوں کو, اور کیا کیا ہمارے لیے. آفتاب صاحب الیکشن والے دن جس طرح میں اپنی نانی نو لے کے گیا نا ووٹ پان لے, کوئی سوچ نہیں سکتے. آپ بتائیں, کورونا کا علاج تو نکل آیا ویکسین, یہ خان صاحب کا کیا علاج ہے؟ بھائی سب نے سفر کیا ہے کووڈ-19 کے دوران, سب نے سفر کیا. بڑے بڑے بزنس جو یہاں تھے وہ آج یہاں پہنچے ہوئے ہیں. میری نانی نے کرونا چ پیسے کمائے نے. وہ کیسے؟ ایسا نہ مکھی بلیک کی تھی میری نانی نے. سر لوگوں نے پیاز بڑے کھائے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کہ اس سے بھی ہمیں فرق ہو جائے گا. پیاز وکیا ادھا ملک رائی ہو گیا. خان صاحب دے جلسیاں سے جاندی رہی میری نانی. 126 دن نچی میری نانی انہاں دے. خان صاحب نو دھرنا لاس چ گیا, نانی نو فائدے چ گیا. مجھے ایک بات بتائیں آفتاب, انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں. یہ باتیں درست ہیں. پورے ساؤتھ ایشیا میں قیمتیں سب سے بہتر ہمارے ہاں ہیں. واہ واہ, اس میں کوئی شک نہیں. یہ ابھی جو پچھلی فیسٹ گزری ہے, میں نے 1 روپیہ نہیں بڑھایا. سارا بوجھ میں نے کہا سہ لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, اس کو عوام تک منتقل ہی نہیں کرنا. لیکن کوئی ایک میڈیا میں رپورٹ نہیں ہے کہ خان صاحب نے اچھا فیصلہ کیا. خان صاحب اصل میں جس طرح انڈین کرکٹ ٹیم کا بیڑا غرق وہاں کے میڈیا نے کیا نا, عمران خان کی جو اٹھان تھی اس کا بیڑا غرق مراد سعید جیسے وزیروں نے کیا کہ ہم 1 سال کے اندر اندر 200 ارب ڈالر لے کر آئیں گے, کر کے دکھائیں گے. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں تھا یہ اتنا مشکل کام ہے. نہیں آفتاب بھائی, جو بات میں نے اس وقت کہی تھی میں آج بھی اس پر کڑا ہوں. کون سی والی؟ خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے وہ کافی حد تک پورے ہوئے ہیں. ارے ایک آپ لوگ صبر کرو, لگو تے صبر ہو کہیں دمرا فروٹ پہ ملائی تاسو وہ خوشحال شی. ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا اچھا ہونے والا ہے. اور میں نے جو بات کی, خان صاحب ایک منٹ, اور جو میں نے باتیں کی تھی وہ ایسے نہیں کی. خان صاحب ایک منٹ چپ چاپ کریں. جو میں نے باتیں کی تھی کہ IMF کے پاس خان صاحب نہیں جائیں گے, IMF خود خان صاحب کے پاس آیا. خان صاحب قرضہ مانگنے پہ لعنت بیچتے ہیں, لیکن جو ہمیں دیتا ہے ہم لے لیتے ہیں. یہ کیا کہا؟ یہ کیا ہے؟ ان کا سٹائل ہے, بات کرتے کہ اوپ کر دیتے ہیں. پشاور کبڈی میچ ہو رہا ہے نا, ان کی کمنٹری ہو رہی ہوگی. وہ جی اتنے میری نانی ہوندی نا تو فوت ہو گئی سی. یار وچوں گیپ تو دیا کرو سانو. آفتاب بھائی اگر اس ترقی کے اندر گیپ آ گیا تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کا ملک اتنے مشکل سے جو اس ترقی تک پہنچا ہے واپس ریورس گیئر رکھ جائے گا. سارے تے بولدا ہی نہیں اونچی, کون ادھر بحث کرے. ارے تو پھر مجھ سے جو زیادہ اونچا بولتا ہے وہ لا کے دکھا دو, ہم سن لیں گے. یہ بات مت کرو, اگر ہم بولنے پہ آئے تو کان بھی پھاڑ دیں گے. یہ جدوں بولدا لگدا دیاری دی مغل اعظم شروع ہو گئی. ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜੜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 100 ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿ ਆਖਿਆ. ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਦਪਾਲਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੋ ਕਨੈਕਟਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ. ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰੇ ਲਾ ਦੇ. ਅਖੀਰ ਉਸ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਸਵਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ.
ਅੱਛਾ ਅੱਧੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਦੇ ਬਾਬੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। आपने मेरा नाम नहीं पूछा। क्या नाम है आपका? खुबैब तस्कीन राठौर मेरा नाम है जी। अच्छा जी। राठौर मोटर्स के नाम से। मोटर्स कौन सी इंपोर्ट करते हैं आप? मोटर पंप नहीं लगते घरों ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੇ। नहीं भाई, मैं BMW इंपोर्ट करता हूँ, मर्सिडीज, लैंड क्रूजर। बताएं आप कौन सी चाहिए आपको? यार बेंटली मिल जाएगी तेरे को। अरे वाह, बेंटली तुमने क्या करनी? बड़ा शौक धोनी है। अच्छा एक होता है वो इतने पैसे कहाँ है भाई, ये गाड़ियां खरीदें? रोड प्रिंस खरीदने के लिए पैसे नहीं है जेब में। क्या चीज? रोड प्रिंस। रोड प्रिंस बड़ा सस्ता मोटर बाइक है। डॉक्टर साहब आप बताएं मुझे। आपको मोटरसाइकिल चाहिए? रोड प्रिंस हो। रोड प्रिंस डॉक्टर साहब क्या कहने राठौर साहब? हाँ जी। कोई बलीनो खड़ी पुरानी? बलीनो तो कलेक्टर्स आइटम हो चुकी है। बलीनो भी उससे पहले होती थी मार्गला। मार्गला मेरी नानी कोल सी। ਇਹਦੀ ਨਾਨੀ ਰੋਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮਾਰਗਲਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਸੀ। ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਨਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा खान साहब, ये जो होपफुल्स थे जी, वो वाकई अब मायूस हो गए? आपका क्या ख्याल है? मियां शहबाज शरीफ ने तो नए शूज भी सुना ऑर्डर कर दिए। यार इन पे मुझे बड़ी हंसी आती है। हमेशा मासूम लोग हैं आफ्ताब, इनको पता है जो कुछ इन्होंने पीछे किया है उसके बाद इनका बनता नहीं है। अच्छा, अब आगे क्या देख रहे हैं आप? और तुम्हारे रोले और हैं, तुम्हारे मसाइल और हैं, तुम्हें यह देखना है कि अब अफगानिस्तान में क्या होने जा रहा है। ठीक। दूसरा, हम ये भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये जो इलाका हुआ करता था फाटा, ठीक, यहाँ पे भी कुछ मूवमेंट्स हो रही हैं। अच्छा, हमें उसके ऊपर भी बड़ी गहरी नजर रखनी है। और ये लगा मैं अगले इलेक्शन की बात करना। शहबाज शरीफ तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा कॉमेडियन साउथ एशिया में नहीं है। TLP के मामले में थोड़ा सा बताइए कि आपकी हुकूमत तजादात का मलगूबा बनी हुई है। कोई वजीर कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। चंद दिन बाद मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, आपको सब समझ आ जाएगा। सिर्फ गिव मी फ्यू डेज। कुछ तो बताएं ना, कुछ थोड़ा बहुत। और ये प्री मैच्योर है, मैं अभी नहीं बताना चाहता। आप बड़ी देर से चुप बैठे। आफ्ताब भाई, जब हाकिम वक्त बात कर रहा हूँ, मुझ अदना जी से गुलाम की क्या जरूरत है? जमा सा हिम्मत, जमा सा औकात, जमा सा बिसात कि मैं बीच में कुछ एक मिनट में बोल रहा हूँ तो मेरी क्या जरूरत बनती है कि मैं बीच में खान साहब को टूकूं? ये मेरे बड़े हैं, यही हमें लाए हैं ये इस मुल्क को। एक मिनट सब खान साहब, यही हमको लाए हैं और यही मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। खान साहब एक मिनट चुप बैठे। यही ये सारा निजाम, ये सारा जो इनके ऊपर बोझ है ये उठाएंगे। ये सारा मेरे ऊपर फेंकने वाले थे तुम, लेकिन चलो। अच्छा, ये थोड़ा जज्बाती, आपको पता है यूथ इसी को। आफ्ताब, ये यूथ, ये लीडरशिप। ओए कुछ आगे का सोचो। तुम लोगों ने अपनी जिंदगियां गुजार दी, बच्चों का सोचो। ये कल को तुम्हारे लीडर बनेंगे। कौन? ये विच आइटम की करता है ऊपर? ये हमारी तरक्की का मीटर है। जब तक आप इस धरती पे हो ना, तरक्की नाम की चीज नहीं आएगी इधर। 3.5 साल में खून चूस लिया गरीबों का। खबरदार अपनी जबान को लगाम दूं, मेरे ख्याल के साथ ऐसी बात नहीं होती। 3 साल उन्होंने खुद गुजार लिए, अब कह रहे हैं जी ये आपका हुक्मरान हो सकता है। कौन से 3.5 साल की बात है? 3.5 साल में मेरे खान साहब किया क्या? मुझे बताएं ना, बताएं मुझे। कैमरा लगे हुए बताएं किया क्या? वहां पे पहुंचो, आप ही उधर जाके बात कर लें। आप ही जाए उधर बात। सही साहब भाई आ जाओ, जज्बाती हो गए हो। गलत बात है। उस शख्स की हालत देखिए, इस कौम की खिदमत करते करते उसकी क्या हालत हो गई है वो आपको नजर। अरे चुप एक मिनट, मुझे बीच में रोको मत, मुझे बोलने दो। आज मैं दिल खोल के बोलूंगा। मेरी बात सुनो, मेरी बात मुकम्मल। अरे मेरी बात मेरे कौम का लीडर अपना खून जलाता है इस कौम के लिए, क्या क्या नहीं करता, सब चीजें बर्दाश्त कर रहा है। आप Despacito, ay, Despacito, 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 वो नहीं है, छाड़ दो साढ़े जी हो ये ब्रेक ले लिए। Despacito, ay,